انجام دیتے ہیں جو بھی اللہ کی طرف سے ان پر امر دیا گیا، حکم دیا گیا۔ اب عزیزان گرامی، اس آیے کریمہ سے ہم کچھ چیزیں استفادہ کریں۔ ایک تو سجدہ ہے۔ اللہ کے سجدہ کرنے والے جتنے ہیں، وہ آسمان اور زمین میں جتنے جو مخلوقات ہیں، وہ سب کے سب، اور وہ کیسے ہوتے ہیں سجدہ کرنے والے؟ وَلَا يَسْتَكْبِرُونَ، وہ متکبرین میں سے نہیں ہیں۔ جتنے جو اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، چاہے وہ جانور ہو چاہے وہ ملائکہ ہو، وَلَا يَسْتَكْبِرُونَ، تکبر نہیں کرتے۔ اب عزیزان محترم، یہ آیت پہ ہم نے غور کیا، انسان کا ذکر نہیں ہوا، جانور کا ذکر ہوا، ملائکہ کا ذکر ہوا، اور وہ کیسے ہوتے ہیں؟ وَلَا يَسْتَكْبِرُونَ، وہ استکبار مستکبرین میں سے نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نہ جانور اللہ کے سامنے تکبر کرتا ہے، نہ ملائکہ تکبر کرتے ہیں، لیکن تکبر کرنے والا وہی انسان جو نادان ہوتا ہے اور وہ اللہ کے سجدے سے انکار کرتا ہے۔ جانور اللہ کے سجدے سے انکار نہیں کرتا، اور ملائکہ انکار نہیں کرتا۔ انکار کرتا ہے تو وہ انسان ہی انکار کرتا ہے، اور وہ تکبر۔ آگے بڑھ کے اللہ نے فرمایا کہ وَيَخَافُونَ، اور یہ جانور، یہ ملائکہ اللہ کی خوف، وَيَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ، اللہ کے خوف رکھتا ہے اپنے اوپر سے۔ یعنی یہاں خوف خدا اس کے سر کے اوپر نہیں، یعنی ایک ضرب مثل ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ سرکار آپ تو میرے سر پہ ہیں، حالانکہ آپ نیچے بیٹھے، ہم احتراماً آپ سے کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن میں ادب کے حساب سے خداوند تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ جانور اور یہ ملائکہ اللہ کے سجدہ کرتے اور تکبر نہیں کرتے اور خوف خدا اپنے سروں پر رکھتے، یعنی ہر چیز کے اوپر خوف خدا، چاہے جو بھی ہو خوف خدا اس کے پاس سب سے آگے ہے۔ یہ خوف خدا کے ہونے کے بعد اگر اس کے ماتحت ہو تو وہ انجام دے، اگر خوف خدا سے جا کے ٹکرائے تو وہ عمل وہ ترک کر دے گا۔ یہ جانور بھی اس طرح سے ہے اور ملائکہ بھی اس طرح سے، لیکن انسان نہیں ہے، انسان ان میں سے شامل ہے۔ وَيَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ عمل انجام دیتا ہے جو بھی اس پر اللہ کے حکم ہوا۔ اب عزیزان محترم، جانور اللہ کے تعمیر 100%، ملائکہ 100%، انسان کیوں نہیں؟ انسان تو اشرف مخلوقات میں ہے، انسان ملائکہ سے بہتر ہے، جانور سے بھی بہتر ہے۔ شرط یہ ہے اگر وہ انسان اللہ کے سامنے سر جھکائے تکبر کے بغیر، خوف خدا دل میں رکھے اور جو حکم ہوا اللہ کے طرف سے چوچرا کے بغیر عمل انجام دے، تو وہ انسان جانور سے بھی بہتر ہے اور فرشتوں سے بھی بہتر ہے۔ اگر انسان اس طرح سے نہ ہو تو فرشتے سے بھی بدتر پستر میں ہے، اور یہاں تک کہ خدا نے قرآن میں کہا کہ جانور سے بھی بہتر ہے۔ یعنی انسان کو خدا نے اس طرح سے خلق کیا کہ ہم سب کو خدا نے یہ موقع دیا کہ ہم امتحان دیں اللہ کے راہ میں، ہم اللہ کے راہ میں امتحان دیں۔ عزیزان محترم، آج امام سجاد علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے سجاد یہ لقب جو ملا ہے مولا کو، تمام ائمہ سجاد، تمام ائمہ طاہرین سجاد ہیں،
مگر یہ امام کو خصوصی طور پر اس لقب سے یاد کیا جاتا ہے، اس لیے کہ ہمارے امام اللہ کی عبادت کو اس طرح سے، اس انداز سے اس دور میں، اپنے دور میں انجام دیا کہ لوگوں کے لیے یہ کہنا پڑا کہ یہ زین العابدین ہے۔ یہ لقب کہاں سے ملا؟ دو روایت ہے، ایک تو شیطان آ کے امام کو ڈسٹرب کیا نماز میں، آخر اس نے اقرار کیا، اور دوسری روایت تو یہ ہے کہ روز محشر کو، یہ حضرت رسول اللہ سے یہ روایت آئی، رسول خدا نے فرمایا کہ روز محشر کو یہ سوال ہوگا این زین العابدین، کہاں ہے زین العابدین، کہاں ہے زین العابدین؟ محشر میں لوگ حاضر ہوں گے تو اس وقت لوگ ایک دوسرے پر نظر کریں گے، ملائکہ تلاش کریں گے کہاں ہے زین العابدین۔ تو پھر ہمارے رسول نے فرمایا کہ اس وقت میرے فرزند، اور وہ مخاطب کر رہے ہیں مولا کائنات سے، میرے فرزند یا علی وہ تمہارے ہمنام ہوں گے، اور وہ زین العابدین کھڑے ہو کر بارگاہ الہی میں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ امام سجاد علیہ السلام کے ایک لقب جو ہے زین العابدین، اس طرح سے رسول کے دور سے یہ معلوم ہوا کہ ان سے زین العابدین کہا جائے، سید العابدین کہا جائے۔ عزیزان محترم، یہ امام سجاد علیہ السلام سجدے کے بارے میں آج ہم نے ذکر شروع کیا کہ جانور بھی سجدہ کرتے ہیں اور ملائکہ سجدہ کرتے ہیں تکبر کے بغیر۔ اب انسان میں سے جو سجدہ کرتے ہیں تکبر کے بغیر، وہ کون؟ جو اللہ کے ایمان لانے پر، اللہ پر جو ایمان لاتے ہیں وہ سب کے سب نے سجدہ کرتے ہیں۔ سجدے کے سلسلے میں امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے سوال دو سجدے کے علت کیا چیز ہے؟ نماز میں دو سجدہ اور دو سجدے کو ایک سجود کہا جاتا ہے ایک رکعت میں۔ کیوں دو سجدہ، کیوں نہ ایک سجدہ؟ مولا کائنات نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ پہلے جب ہم سجدہ کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے اس چیز سے خلق کیا، یعنی زمین سے۔ پھر سجدے سے پہلا سجدہ کر کے سر اٹھائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اس زمین سے پیدا کیا، زندگی کی۔ پھر دوبارہ سجدہ گیا، ہم اسی زمین میں پلٹ کے جانے والا ہے۔ پھر دوسرا سجدہ کر کے دوسرے مرتبہ سر اٹھایا، اسی طریقے سے دوبارہ ہمیں روز محشر میں اللہ اٹھائے۔ یہ ہے سجدہ۔ تو عزیزان محترم، یہی ہے بغیر استکبار، بغیر تکبر، یعنی ہم اپنی حقیقت کو سمجھ کے ہم اسی سے خلق ہوئے، ہم اسی سے اٹھے، ہم اسی میں واپس جائیں گے اور ہمیں اسی سے واپس اٹھایا جائے گا۔ اس انداز سے سجدہ کر لیا جائے تو وہ سجدہ بغیر تکبر ہے۔ اگر ہم نے بغیر تکبر یہ سجدہ کیا، عزیزان محترم، ہمارا درجہ ملائکہ سے بہتر ہے۔ یہ سجدہ کے سلسلے میں ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا ہے کہ یہ اپنا رسول اللہ
کے جو صحابی ہے سعید بن یسار، یہ عاصم، اس نے سوال کیا امام سے، یا ابن رسول اللہ ادعو راکعا ام ساجدا، ہم دعا کریں رکوع کی حالت میں یا سجدے کی؟ تو مولا نے فرمایا کہ یاد رکھو سجدے کے حالت میں دعا کرو۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ علت کیا چیز ہے؟ بندے کو خدا سے سب سے نزدیک ترین اس وقت ہوتا ہے جب تم سجدے میں صبر، یعنی اتنے نیچ چلے جائے انسان اتنے ہی خدا سے قریب ہو جائے۔ تو سجدہ بہت اہمیت ہے، مومن کے لیے بہت ضروری ہے، یہاں تک کہ امیر المؤمنین نے فرمایا کہ اگر میں کسی مومن کو دیکھ لوں اور اس کے چہرے میں سجدے کے کوئی نشانی نہ ہو تو مجھے کراہیت رکھتا ہے۔ جتنا طول دے سکتے ہیں سجدہ میں اتنے ہی طول دے، تاکہ اللہ سے قریب ہوتے جائیں۔ اب یہ سید الساجدین کی یاد میں اور ہم قرآن کی روشنی میں ہم یہ درس لینا چاہیے کہ اللہ نے اس آیت کریمہ میں انسان کا نام ذکر نہیں کیا، جانوروں کا نام لیا، ملائکہ کا نام لیا۔ اب یہ دونوں مخلوق اللہ کے بغیر تکبر سجدہ کرتے ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری ہم سجدہ کریں تو بغیر تکبر کریں، بغیر تکبر کریں۔ تو تکبر کیا چیز ہے؟ ہم بڑے آدمی ہیں اس لیے ہم سجدہ کرتے ہیں، ہم سجدہ نہیں کریں گے، ہم نماز ادا نہیں کریں گے، ہمارے پاس مال دولت ہے یا ہمارے پوزیشن جو ہے عوام کے درمیان بہت بڑے ہیں، اس وجہ سے ہم نماز نہیں کریں یا سجدہ نہیں کریں اللہ کے سامنے۔ نہیں، بہت سے لوگ سجدہ کرتے ہیں مگر تکبر کے ساتھ۔ کس طرح سے؟ کہاں سے تکبر آیا؟ نماز پڑھتے ہیں سبحان ربی العلی و بحمدہ سمع اللہ، سبحان ربی العلی و بحمدہ اللہ اکبر استغفر اللہ، یعنی یوں ہی رد کر زبان سے جاری ہو رہا ہے۔ پڑھ رہے ہیں سبحان ربی العلی، ہمارا رب پاک و منزہ ہے اور بہت اعلیٰ ہے۔ سبحان ربی العلی ذکر تو یہ ہو رہا ہے زبان میں، لیکن ذہن میں اور قلب میں اور کوئی چیز آ رہی ہے، تو یہ انسان اس کے ذکر جو ہے وہ ذکر کہا جائے گا، یا وہ جو ذہن میں آیا ہے وہ زیادہ اس سے اہمیت دیا ہے، اس نے اہمیت دیا ہے۔ جو سجدے میں جو ذکر کر رہا ہے اس ذکر کے مقابلے میں جو ذہن میں جو آ رہا ہے وہ چیز کو زیادہ اہمیت دے دیا، تو گویا کہ سبحان ربی الاعلی زبان سے تو ہے مگر اس کے دماغ میں، اس کے دل میں یہ معنی نہیں ہے، اس کے دماغ و دل میں دوسری چیز جو اس کے ذہن میں جو آئی وہ جو ہے سب سے زیادہ مہم تر ہے۔ اس وجہ سے وہ کسی دوسری چیز کو اہمیت دے دیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی زندگی اللہ کے ذکر سے مہم ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھا ہے۔ سر تو جھکا رہے ہیں لیکن وہ سر جھکانا صرف جسمانی طور پر مگر روحانی طور پر نہیں ہے۔ تو سجدہ کرنا، روحانی طور پر سجدہ کرنا ضروری ہے۔ اس وجہ سے اسلام میں یہ بھی اجازت دی ہے سر جھکنا زمین پر، جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں، اگر ہم کوئی بیمار ہو جائے، کوئی
ضعیف ہو جائے, سر نہیں رکھ سکتے زمین پر, وہ اتنے ہی اشارے سے وہ سجدہ کر لے, اگر تکبر کے بغیر وہ واقعی سبحان ربی الاعلیٰ کو سمجھ کے وہ کر لے تو اس کا سجدہ قبول ہے. صلوات بھیجے محمد. عزیزان گرامی, آج امام کی یاد میں چند واقعات. امام زین العابدین علیہ السلام جب کربلا میں اپنے والد بزرگوار کے ساتھ تھے, اس کی عمر صرف 23 سال, کم سے بہت ہی کم سے. پیدا ہوئے سن ہجری 38. امام کی شہادت, امام حسین علیہ السلام کی شہادت سن ہجری 60 ہے. تو امام سجاد علیہ السلام کی عمر شریف جو ہے اس وقت 23 سال کم سے. اب شہید ہوئے سن 95 میں. اس کی عمر شریف اس وقت شہادت کے وقت بعض روایت کہتے ہیں کہ 57 سال ہے, اور کچھ کہتے ہیں کہ 58 سال. اب ہمارے امام علیہ السلام, اس کی ساری زندگی بعد شہادت والد بزرگوار جب مدینے واپس آئے, اس وقت مدینے میں شور و خرابہ یہ ہے کہ مولا کائنات کے دوسرا فرزند جس کا نام محمد ابن حنفیہ, وہ بیمار تھے, امام کے ساتھ کربلا نہیں گئے, وہ مدینے میں رہ گئے. مدینے والوں نے جیسے شہادت امام حسین علیہ السلام کو, امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر ملی, تو انہوں نے محمد ابن حنفیہ کو اپنے زمانے کے امام مانا. اور ایک روایت تو یہ بھی ہے کہ یعنی محمد حنفیہ کو ایسے امام مانا ہے کہ لوگ ابھی تک موجود ہیں, اس کے چاہنے والے, اس کو امام ماننے والے ابھی تک موجود ہے یہ گروہ, لیکن بہت کم. اب وہ کہتے ہیں, اس کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ مرا نہیں, وہ غائب میں چلے گئے, اس کو امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کہتے ہیں کہ مدینے اور مکہ کے درمیان ایک پہاڑی علاقہ ہے, اس میں وہ چلے گئے, غار کے اندر وہ غائب ہو گئے, جب خدا کی اجازت ہو واپس وہ نکل آئیں گے. یہ ان کا عقیدہ. ان لوگوں نے بہت شور خرابہ کیا, تو محمد ابن حنفیہ ان کو سمجھاتے تھے لیکن وہ مانتے نہیں. تو پھر امام سجاد علیہ السلام واپس آ گئے مدینے. اب محمد حنفیہ وہ چچا ہے امام سجاد علیہ السلام کے لیے, وہ چچا نے اپنے بھتیجے کو بلایا کہ لوگوں کی طرف سے یہ ہے, اب یہ ہے کہ امامت ہمارے ساتھ حق ہے یا تمہارے ساتھ ہے. کس کے سامنے کہا؟ کہ ان کے چاہنے والوں کے سامنے. امام سجاد علیہ السلام نے کہا کہ امو آپ میرے چچا ہیں, میں آپ کی عزت کرتا ہوں, لیکن یہ منصب آپ کے لیے نہیں ہے, توبہ کریں, یہ امامت آپ کے منصب میں نہیں ہے. اگر آپ
اس کو غصبی طور پر لینا چاہے تو خدا کی لعنت ہو جائے گی. خدا سے ڈرو. امام اپنے چچا سے یہ کہا, لیکن لوگ یقین نہیں کر رہے تھے. تو امام محمد حنفیہ نے کہا ایسے کرتے ہیں, اے علی زین العابدین چلے ہم کعبے میں حجر اسود کے سامنے جا کے گواہی. امام سجاد علیہ السلام چلے گئے تو اور ان کے اصحاب میں اس کے پیچھے پیچھے حجر اسود کے سامنے پہنچے. تو امام نے فرمایا کہ چچا آپ 2 رکعت نماز ادا کریں, پھر اس کے بعد دعا کریں کہ اگر یہ امامت آپ کے حق میں ہے تو یہ حجر اسود وہ کلام کرے, گفتگو کرے, گواہی دے. محمد حنفیہ 2 رکعت نماز ادا کیا, دعائیں کی, لیکن کچھ آواز نہیں آئی. حجر اسود خاموش ہوا. تو محمد نے کہا کہ یا ابن رسول اللہ ہم نے تو کیا, اب یہ آپ کی نوبت ہے, آپ نماز کریں پھر آپ بتائیں. امام سجاد علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا کیا, دعا کی. دعا کے بعد فوراً نماز دعا ختم ہوئی. حجر اسود کی طرف سے آواز آئی. آواز یہ کہا کہ یا محمد. امام سے مخاطب نہیں ہوا, مخاطب ہوا محمد حنفیہ سے. یا محمد قبول کر لو, امامت علی کے ساتھ ہے. محمد حنفیہ فوری طور پر اپنے بھتیجے کے پیر کو پکڑ کے اس نے کہا کہ میں آپ کی اطاعت کرتا ہوں. ان کے چاہنے والے محمد حنفیہ کے جو اصحاب ہیں وہ پیچھے موجود تھے, لیکن آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی, اپنے کانوں سے سننے کے باوجود بھی تعجب نہیں ہے. غدیر میں بھی دیکھا تھا, اب ان لوگوں نے انکار کیا. ابھی تک یہ گروہ موجود ہے لیکن بہت کم تعداد. بہرحال یہ امامت ہے امام زین العابدین علیہ السلام حجر اسود کے ذریعے سے لوگوں کو ثابت کیا. یہ ہمارے امام علیہ السلام. لیکن ہمارے امام اپنی زندگی میں کئی مشکلات پیش آئے. اپنے والد بزرگوار کی شہادت کے بعد 35 سال زندگی کی, 35 سال تقریباً. اس دوران میں عجیب و غریب صدمہ امام کو ہوا, اور امام کے چاہنے والے, اہل بیت کے چاہنے والے شیعوں پر. یہ واقعہ, یہ تاریخ اہل سنت و اہل تشیع ہر دو کے کتابوں میں لکھی ہے, لیکن بہت کم ذکر ہوا کہ مدینے میں کربلا کے واقعے کے بعد قتل و غارت یزید نے کیا. کربلا سے قافلہ واپس پہنچے مدینے. مدینے کے لوگ شام کی طرف تجارت کے سلسلے میں گئے تھے. جیسے وہ مدینے میں پہنچے, واقعہ کربلا سنا امام سجاد علیہ السلام کی زبان سے, سید زینب سلام علیہا کی زبان سے, جو واقعہ مصیبتیں ہوئی ہے سب نے سنا. اور یزید کی خرابی ان کو معلوم نہیں تھی. یہ تعجب تو نہیں ہے, اس زمانے میں کوئی انٹرنیٹ تو نہیں ہے, کوئی SMS نہیں ہے کہ یزید نے کیا کیا فوری طور پر خبر مل جائے. کچھ لوگ ایسے کہ یزید سفید ہے یا کالے ہیں, اس کو معلوم ہی نہیں, کبھی دیکھا بھی نہیں, نام سنا جیسے. تو وہ لوگ مدینے سے سیریا گئے شام کے لیے, تجارت کے لیے. جیسے تجارت کے لیے گئے, وہاں شام میں پہنچا تو خلیفہ مسلمین, خلیفہ رسول شراب میں
زناکاری میں، جوا کھیلنے میں، گیمبلنگ میں، سب کچھ میں مبتلا. تو یہ مومنین نے دیکھ لیا تو یقین اس کو ہو گیا. امام سجاد سے بھی سنا، اپنے آنکھوں سے بھی دیکھ لیا. بہت نفرت دل میں لے کر واپس پلٹ کے آ گئے. جیسے مدینہ پہنچا، لوگوں نے مدینے میں یہ خبر پہنچا دیا، سب کے پاس خبر پھیل گئی. تو مدینہ والے بہت غصے میں آ گئے. غصے میں آئے تو مروان اس وقت وہاں کے گورنر تھا، سو مروان کو طاہر کیا، مدینے سے خارج کیا، چلے جاؤ. جتنے جو بنی امیہ ہے سب کو نکال کے پھینک دیا. یہ جگہ تمہارے لیے ناپاک انسان تمہارے لیے نہیں ہے، یہ جگہ پاک و طاہر ہونا چاہیے. یہ خبر یزید کے پاس، لعنت اللہ علیہ. یزید نے اپنے پورے فورس بھیجا مدینے. سب آئے، جتنے راستے میں مدینے کے آغاز شروع ہوئے وہاں سے جتنے جو گھر ملے سب کو تباہ کیا، قتل غارت کیا، بچوں کو مار ڈالے، مردوں کو مار ڈالے، عورتوں کے ساتھ زنا کیا. جتنے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چھوٹی بچیاں ہیں، جن کے کسی ایک کے گوشوارے نہیں چھوڑے، سب کے اٹھا کے لیے. جس طرح کربلا میں جب امام حسین علیہ السلام کی بیٹیوں کا ساتھ، یہ کربلا نہیں ہے، مدینہ. تاریخ میں لکھا ہے کہ تقریباً 30,000 مومنین کے قتل عام ہیں. 30,000 مومنین کم نہیں ہے. امام سجاد علیہ السلام کو اصحاب نے خبر دیا کہ امام آپ اپنی جان بچائیں. تو امام اپنے نانا رسول کے روضے میں جا کے رسول کے روضے کو لپٹ کے رہ گئے. خدا نے بچا دیا کہ امام سجاد کی جان بچ گئے. لیکن یہ یزیدی فوج مدینے میں داخل ہوئے، مسجد نبوی میں داخل ہوئے، جہاں روضہ رسول اور منبر رسول کے درمیان رسول نے فرمایا کہ روضۃ من الریاض الجنہ. وہاں نماز 2 رکعت ادا کرے کوئی خلوص کے ساتھ، اس کے لیے جنت واجب ہے. یہ رسول نے فرمایا تھا. اور اس جگہ پہ یہ خلیفہ مسلمین، خلیفہ رسول کے فوج روضے میں داخل ہوئے، مسجد نبوی میں داخل ہوئے، اپنے گھوڑوں کو وہاں پہ رکھ دیا اور وہاں پہ یہ لوگوں نے، جانوروں نے نجاست وہاں پہ ترک کیا. یہ روضۃ من الجنہ، اہانت کیا، توہین کیا، سب کچھ. بہت سے لوگوں کے قتل، وہ لوگ جو روضہ رسول کو لپیٹ کر رہے اپنی جان بچانے کے لیے دعائیں کر رہے تھے، اس کو پیچھے سے قتل کیا. خون مومنین روضہ رسول پر گرا. اتنا قتل عام کیا مدینے میں. یہ کربلا کے واقعہ ہے. یہ امام سجاد علیہ السلام نے یہ سب دیکھا، برداشت کیا. عزیزان محترم، امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر مومن کے لیے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرے. ان اللہ یغفر ذنوب المؤمن ویطہرہ. امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کے تمام گناہوں کو اللہ معاف کرے گا اور اس کو پاک کر لے گا. الا ذنبین، مگر 2 گناہ اللہ معاف نہیں کرے گا اور اس کو پاک نہیں کرے گا. تو لوگوں نے پوچھا یا ابن رسول اللہ کون سے گناہ ہے؟ تو امام سجاد علیہ السلام یہ ارشاد فرمایا
ترک التقیہ و تضییع الحق مؤمن. اگر کوئی انسان تقیہ کو ترک کیا ہو، یہ گناہ عظیم ہے، اس کے گناہ معاف نہیں ہوتے. ترک تقیہ کون فرما رہے؟ امام سجاد. اور تضییع حق، مومن کے حق کو ضائع کوئی کرے، اس گناہ کو خدا معاف نہیں کرے. اب یہ ہم سوچتے ہیں، قرآن میں خداوند متعال نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمام گناہوں کو میں معاف کروں گا، مگر وہ لوگ کے گناہ میں معاف نہیں کروں گا جس نے میرے ساتھ شرک کیا. مشرکین کے لیے کوئی گنجائش نہیں. اب امام سجاد فرما رہا ہے کہ دو گناہ، ایک تو تقیہ کو ترک کرنا، ایک تو ضائع کرنا مومن کا حق. اب عزیزان مومنین محترم، یہ تقیہ کو ترک کرنا شرک کرنے کے برابر ہے. کیوں؟ تقیہ ہر وقت نہیں کیا جا سکتا، جب ضرورت ہو تو تقیہ کیا جا سکتا ہے، وہ کرنا ہے، ضروری ہے. اب اس وقت اگر انسان ہم تقیہ نہیں کریں گے تو وہ نقصان وہ ان کی ذات کے لیے خود نہیں ہے، بلکہ تمام مومنین کے لیے نقصان ہے. ہر مومنین کے جان کو ضائع کرنے میں وہ شامل ہو جائے گا، وہ شرک کرنے کے برابر ہے. اور کس چیز میں وہ شرک کیا؟ اللہ کے حکم. تقیہ حکم الہی ہے عزیزان محترم. اگر حکم الہی نہ ہوتا، ائمہ طاہرین کی طرف سے یہ حکم نہیں جاتا، یہ حکم الہی تھا. تو اس وجہ سے حکم الہی کو انکار کرنا، ترک کرنا شرک کے برابر ہے. مومن کے حق کو ضائع کرنا بھی شرک کے برابر ہے. مومن کے حق جان پوچھ کے، جانتے ہوئے کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ ضائع ہے. اس لیے کہ مومن کے ہر ضروریات کے لیے خداوند متعال نے مومن کے حق کو، خدا اپنے مالک جو ہمارا رب، ہمارا خالق جو ہے، مومنین کے حق کو وہ خود ادا کرتا ہے. اور کسی کے حق میں ضائع نہ ہو پائے، کم نہ ہو جائے. خداوند متعال ہمیشہ مومن کے حق ادا کرنے کو. اب ہم انسان آپس میں، مومن آپس میں کسی اور ایک کے حق کو ضائع کر دیں، گویا کہ خدا کے خلاف ہم نے کیا، تو ہم نے اپنے آپ کو خدا کے ساتھ شرک کیا. عزیزان محترم، لہٰذا ہمارے امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ مومنین کے تمام گناہوں کو معاف کیا جائے گا، خدا پاک کر لے گا ان کے گناہوں کو اور وہ جنت میں داخل کر دیں گے، مگر دو گناہ. عزیزان محترم، ایک وقت وہ بھی آئے گا جب ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے قریب ہو. روایتوں میں لکھا ہے کہ وہ وقت ایسا ہوگا کہ وہ کوئی بھی مومن اپنے ایمان ظاہر نہیں کر سکتا. یعنی ایمان سے مراد اسلام میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کہہ دیجئے